اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کیا ہے کہ ہم کسی سے امید لگاتے ہیں کہ ہمارا کام کرے گا۔ کسی عام انسان پر امید لگانا اور اللہ تعالیٰ پر امید لگانے میں بہت فرق ہے۔ خبردار، ہوشیار رہیے، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے، اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈریے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو تو نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لمبی امیدیں باندھنے والے بد عمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام آمدنوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں، اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے، اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور آمدنیں رکھتا ہے، وہ اکثر ناخوش ہی رہتا ہے زندگی میں۔ جو شخص کسی چیز سے نا امید ہوتا ہے، وہ اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کی آرزوئیں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار، اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ لمبی آس رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں، اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ بے قرار سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ نااندیش کو اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، بس اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ برا کسب حرام اور بری صفت لمبی امیدیں باندھنا اور بری غذا یتیموں کے مال کو چکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ جس چیز کی امید نہ ہو، اس کے لیے بے نسبت اس کے جس کی امید ہونا زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو اسلام کو مقرر فرمایا ہے، اور اس پاک دین کے احکام سہل اور آسان رکھے ہیں، اور اس کے حامی و مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فتح اور منصور فرمایا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھیے، اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے، وہ ضرور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو، وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جائے وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازمی پکڑے رہے۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقیناً موت ہے، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے۔ جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلد کرو اور برا کام دیکھ کر اسے دور ہو جاؤ، تو اطاعت الہی پر کاربند اور مکارم اخلاق کی طرف راغب رہو، تو سمجھو کہ تم بہت زیادہ محسن اور کامیاب ہو گئے ہو۔ کسی چیز سے جلد مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت اور خوشی ہے۔ جب تم حرام کاموں سے بچے رہو، شہوت سے پرہیز رکھیں، فرائض کو ادا کریں اور نوافل کو بجلائیں، تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لی ہیں۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچے رہے، یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ بیہودہ امیدوں اور آرزوؤں کا نتیجہ غم اور افسوس، اور ان کا ثمرہ ہلاکت و بربادی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا، اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ فضول امیدیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس وقت تجھ سے علیحدہ ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتی، اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے، اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خود آباد نہیں ہوتے،
اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کیا کرو۔ باتیں کم کیا کرو، امیدیں چھوٹی کر دیں، امیدوں کو کم کر دیں تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو کیونکہ تمہاری موت بہت نزدیک ہے۔ امیدوں کو چھوٹا کیجیے کیونکہ عمر نہایت ہی چھوٹی ہے، اور نیکی کے کام زیادہ کرو کیونکہ یہ تھوڑی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ طول امید سیراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو دھوکہ میں ڈالتا ہے، اور جو اس کی امید رکھ کر اس کے پاس آئے وہ اپنی امید کے خلاف پاتا ہے۔ جو شخص سیراب سے سیراب ہونے کی امید رکھتا ہے وہ اپنی امید میں ناکام ہوتا ہے اور پیاس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ بہت سی امیدیں ایسی ہیں کہ آخرکار محرومی کو پہچانتی ہیں، اور بہت سے نفع انجام کار نقصان ہو جاتے ہیں۔ مطلب کا پانا تسلی خاطر کا باعث ہے، اور اس کا نہ پانا غموں کا سبب ہے۔ جھوٹی امیدوں سے بچتے رہو کہ بہت سے اقبال والوں کے دن الٹے ہو گئے ہیں، اور جن پر ہر صبح لوگ رشک کرتے تھے، شام کو ان کی رشتہ دار عورتیں ان پر گریہ زاری کرنے لگیں۔ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ملحوظ رکھیے کہ اس کی اطاعت تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے، اور پرہیزگاری کو لازمی پکڑیے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرنا۔ جو شخص بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور اپنی آخرت کی آبادی کے لیے اپنی دنیا کو ویران کرے۔ امیدوں کی آفت موت کی چڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریے اور اس کی اطاعت پر کاربندہ رہیے، یہ تیرا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو تاکہ تم پر اطاعت کا بجلانا آسان ہو جائے۔ جو بادشاہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح بچاؤ کہ اس کی اطاعت میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ آدمی کی ذات اپنے مقاصد اور امیدوں میں ناکام رہنے سے وابستہ ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرے۔ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ لوگوں کو اپنی بخشش اور عطا کا امیدوار رکھنا اس سے اچھا ہے کہ وہ تیرے عذاب کا خوف رکھیں۔ ضرور امور میں تاخیر اور دیر کرنے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور فضول امیدوں پر بھروسہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح سے کریں کہ ادا ہو جائے۔ فرائض پر صبر رکھیے اور نوافل و فضائل کا ہمیشہ پابند رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے والے امن میں ہیں، اور اس کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے۔ نا امیدی کی تلخی لوگوں کے پاس تذرا اور زاری کرنے سے کہیں بہتر ہے، اور تنہائی میں رہنا لوگوں کے میل جول سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہماری اطاعت اور ولایت کو قبول کریں، اور ان کو اس کے عوض اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ ہر ایک نیکوکار مانوس اور ہر ایک نا امید شخص مایوس رہتا ہے۔ جو شخص اپنا اعلیٰ مقصد اور غایت امید طلب مولا سمجھتا ہے وہ اپنی غایت امید کو پا لیتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو چھوٹا کرے اور فرصت کو غنیمت جانے۔ جس چیز کی امید نہ ہو اس کے لیے بے نسبت جس کی امید ہو زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ فضول امیدوں اور آرزوؤں میں عمریں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سی امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ناکامی پیش آتی ہے، اور کوئی گم شدہ چیزیں ایسی گم ہوتی ہیں کہ واپس نہیں آتی۔ کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر گناہ کرتے ہیں اور آخر میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر بھر نیک کام کرتے ہیں مگر آخر عمر میں کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ حالات کی گردشوں میں آدمیوں کے جو ہر کھلتے ہیں اور جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا حسن زن اسی قدر ہوتا ہے جتنی اس کو اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور اس پر اس کا حسن توکل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کو اس کی ذات پر اعتماد بھروسہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا یہ مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں اور اس کی رحمت کی امیدیں رکھیں۔ مال کی محبت امیدوں کو پختہ اور مضبوط کرتی ہیں، اعمال کو بگاڑتی اور انجام کو خراب کر دیتی ہیں۔ جھوٹی امیدوں کا دھوکہ کہ فرصت کے وقت کو کھوتا ہے اور موت کو نزدیک کر دیتا ہے۔ کسی چیز سے اچھی طرح نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے اچھا ہے۔ کبھی امیدیں جھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی اچھے بھلے آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اپنے کام میں کاہل اور سست آدمی پر بھروسہ نہ کریں اور کسی حالت کی آمدگی کی امید نہ رکھیے۔ معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ احمق اور خائن آدمی کی نسبت کبھی مطمئن بے فکر نہ ہو۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کھائیں اور جس کے آنے کی امید ہے اس کی امید پر مت اتریں۔ تجربہ اور امتحان کے وقت آدمیوں کی تخلیصیں اور موت کے حاصل ہونے کے وقت امیدوں میں ناکامی ظاہر ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے نفع رسانی کی امید رکھتا ہے اس کی سب امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے ویسا ہی اس کو پہچاننے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سب سے برا شخص وہ ہے جس کی امیدیں لمبی اور عمل برے ہوتے ہیں۔ بے شک اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو گے تو تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور اگر کسی دوسرے کی آس کرو گے تو سب آرزوئیں اور امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ جو شخص تیری آس اور امید رکھتا ہے اس کو مایوس اور نا امید نہ کیجیے۔ نا امید کے وقت آزادی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان سے کام کرنے سے ٹھیک کام ہو جاتے ہیں۔ بیہودہ امیدوں کا انجام اور حاصل افسوس اور ندامت ہے۔ گناہوں کا ثمرہ تباہی اور ہلاکت ہے، اور جس شخص میں عقل نہ ہو اس سے کسی بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارا لوگوں پر کچھ حق ہے، اگر ہمیں ملے گا تو بہتر، ورنہ ہم اونٹوں پر سوار ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، گو ہمیں کتنا دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ اس بات سے بچی رہیے کہ کہیں اپنے حق کے خیال میں اپنے بھائی کے ادائے حقوق میں کوتاہی تو نہیں ہم کر رہے، کیونکہ جس طرح تمہارے حقوق اس کے ذمہ ہیں اس طرح اس کے حقوق بھی تمہارے ذمے میں آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔